بعد عزیز طلباء کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں حروف جارہ کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم حروف کی دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل کا بیان پڑھیں گے۔ انہیں مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عمل میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ حروف کی تعداد کے اعتبار سے بھی ان میں مشابہت پائی جاتی ہے، اور اسم کے لزوم اور فعل کے معنی کے وجود کے اعتبار سے بھی ان میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو یہ چند وجوہ ہیں جن کے اعتبار سے ان کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ إِنَّا وَأَنَّا وَكَأَنَّا وَلَكِنَّا وَلَيْتَا وَلَعَلَّا۔ مصنف نے اس میں ان کی تعداد بیان کی، تعین کیا کون کون سے ہیں۔ یہ انا ہے، انا، کانا، لکنہ، لیتا اور لعلہ ہے۔ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ سِوَا انا فَهِيَ بِعَكْسِهَا۔ اس عبارت سے غرض مصنف جملہ میں ان سب کا مقام متعین کرنا ہے کہ یہ سارے شروع کلام میں آتے ہیں سوائے انا کے، کہ یہ درمیانے کلام میں آئے گا، یہ ان کے برعکس آئے گا، شروع میں نہیں آئے گا۔ وَتَلْحَقُ مَا فَتُلْغَى عَلَى الْأَفْصَحِ۔ اچھا جی، ان سب کے آخر میں ما کافہ لاحق ہوتا ہے تو فصیح لغت کے مطابق یہ سارے کے سارے ملغا عن العمل ہو جاتے ہیں، عمل سے نکل جاتے ہیں۔ وَتَدْخُلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَفْعَالِ۔ اور جب ان کے ساتھ ما کافہ لاحق ہو اس وقت ہی افعال پر داخل ہوتے ہیں، افعال پر آ جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ما کافہ کی صورت میں یہ پھر افعال پر آتے ہیں۔ جسے قرآن مجید میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اب ان کے بعد ما کافہ آیا تو بعد میں فعل پر یہ داخل ہو گیا ہے حرم۔ فإن لا تغیر معنى الجملۃ وأن مع جملتها في حكم المفرد۔ ومن ثم وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد۔ انا اور انا ان دونوں کا استعمال بیان کیا۔ پہلے تو انا کا معنی بیان کیا، فرمایا کہ انا جو ہے یہ جملہ کے معنی میں تبدیلی نہیں لاتا بلکہ اسے پختہ کر دیتا ہے، اور انا بھی ایسا ہی کرتا ہے، لیکن انا اپنے جملے کے ساتھ مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ انا اسم اور خبر سے مل کر یہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، جبکہ انا مکمل جملہ ہوتا ہے۔ ومن ثم کہتے ہیں یہی وجہ ہے۔ کیا وجہ؟ کہ انا مفرد کے حکم میں ہوتا ہے جملے سمیت۔ اگر ہم جملوں کے شروع میں لے کے آئیں گے تو وہاں کسر واجب ہوگا، یعنی انا لانا ہوگا، وہاں جملے کے شروع میں انا نہیں لائیں گے، اور مفرد کی صورت میں انا لائیں گے، وہاں انا نہیں لائیں گے۔ مفردات میں انا اور جملوں میں انا۔ فَقُصِرَتْ ابتداءً وَبَعْدَ الْقَوْلِ وَالْمَوْصُولِ وَفُتِحَتْ فَاعِلَةً وَمَفْعُولَةً وَمُبْتَدًا وَمُضَافًا إِلَيْهَا وَقَالُوا لَوْلَا أَنَّكَ لِأَنَّهُ مُبْتَدًا وَلَوْ أَنَّكَ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ۔ کس کس مقام پر انا پڑھا جائے گا، کس کس مقام پر انا پڑھا جائے گا، اس عبارت میں مصنف اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ جملے کے شروع میں آئے تو انا پڑھا جائے گا، قول کے بعد آئے تو انا پڑھا جائے گا، موصول کے بعد آئے تو انا پڑھا جائے گا۔ انا زیدن قائم جملے کے شروع کی مثال ہے، قول کے شروع میں آئے، قول کے بعد آئے۔ قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اتقول انا زیدن قائم، قول کے بعد انا آیا ہے، اور اسی طرح موصول کے بعد آئے الذی انک ضربتہ فی الدار، اب اس میں موصول کے بعد انا آئے گا۔ اور فتح کہاں ہوگا؟ جہاں یہ فاعل بن رہا ہو، مفعول بن رہا ہو، مبتدا بن رہا ہو، مضاف الیہ بن رہا ہو، وہاں کیا ہوگا؟ انا ہوگا۔ بالغنی انک قائم، انا یہاں اپنے اسم اور خبر سے مل کر بالغ کا فاعل بن رہا ہے۔ عرفت انک قائم، یہاں مفعول بن رہا ہے۔ اندی انک قائم، یہاں مبتدا بن رہا ہے۔ اور مضاف الیہ
جہاں ہو وہاں بھی صورتحال ایسی ہی ہوگی۔ اور یہ جو دو مثالیں بیان کی، لولا انا کا، لو انا کا، اس میں بھی انا ہی ہوگا، انا نہیں ہوگا، کیونکہ لولا انا کا میں یہ مبتدا بن رہا ہے اور لو انا کا میں یہ فاعل بنے گا فعل محذوف کا۔ وَإِن جَازَ التَّقْدِيرَانِ جَازَ الْأَمْرَانِ نَحْوُ مَن يُكْرِمُنِي فَإِنِّي أُكْرِمُهُ وَمِثْلَ إِذَا إِنَّهُ عَبْدُ الْكَفَا وَاللَّحَازِمِ وَشِبْهِهِ۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہے، مقام ایسا ہے جہاں دونوں تقدیریں جائز ہیں، یعنی وہاں جملہ بھی ہو سکتا ہے، مفرد بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں دونوں امر جائز ہوں گے، انا پڑھنا بھی جائز ہوگا، انا پڑھنا بھی جائز ہوگا۔ جیسے میں یکرمنی فإنی اکرمہ، اب اس میں انی جو ہے اس میں انا پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کو جملہ اسمیہ بنائے، جملہ اسمیہ جو ہے یہ شرط کی جزا ہو تو کسر واجب ہوگا، اور اگر اس کو مفرد کی تعویل میں لیا جائے تو پھر انا پڑھا جائے گا، من یکرمنی فانی اکرمہ۔ اسی طرح دوسری مثال ہے اذا انہ عبد الکفا واللحازم، کہ اذا فجائیہ اس کو مانا جائے تو اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ جب وہ جملہ ہوگا تو اس میں انا جو ہے اس کو لایا جائے گا، اور اگر اس کو مفرد مانا جائے تو پھر انا پڑھا جائے گا۔ اور اس جیسی دیگر مثالیں، اس کے دیگر مشابہ امور جہاں دونوں امر جائز ہوں وہاں انا اور انا دونوں پڑھنا جائز ہوگا۔ وَلِذَلِكَ جَازَ الْعَطْفُ عَلَىٰ اسْمِ الْمَكْسُورَاتِ لَفْظًا أَوْ حُكْمًا بِالرَّفْعِ دُونَ الْمَفْتُوحَاتِ۔ اس عبارت سے غرض مصنف یہ بیان کرنا ہے، چونکہ انا جو ہے یہ جملے کے معنی کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا، اس کو کیا کرتا ہے؟ پختہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انا کے اسم پر لفظاً یا حکماً دوسرے اسم کا بے اعتبار رفع عطف جائز ہے، لیکن انا مفتوحہ کے اسم پر عطف جائز نہیں ہوتا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں انا زیدن قائم و امر، اس میں امر کا زید پر عطف ہے تو اس کو ہم رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ مُضِيُّ الْخَبَرِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ۔ اچھا جی، یہ جو ابھی بات بیان کی کہ انا کے اسم پر لفظاً یا حکماً رفع کے ساتھ عطف جائز ہے، اس کے والے سے ایک شرط بھی بیان کی، اور وہ شرط یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ لفظی اعتبار سے یا تقدیری اعتبار سے پہلے گزر چکی ہو تو پھر دوسرے اسم کا اس انا کے اسم پر عطف جائز ہوگا۔ خبر کیا ہو؟ لفظاً گزر چکی ہو، جیسے انا زیدن قائم و امر، یہاں خبر لفظاً گزر چکی ہے، اور تقدیراً گزر چکی ہو، جیسے انا زیدن و امر قائم۔ اب یہاں قائم خبر کا مفرد لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں خبر تقدیری طور پر گزر چکی ہے، لیکن اس میں کوفیوں کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ خبر کے گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، مطلقاً عطف جائز ہے۔ ولا آثار لکونہ مبنیا خلافا للمبرد والکسائی فی مثل انکا وزید ذاہبانی۔ اچھا جی، انا کے اسم پر عطف کے جواز کے حوالے سے بعض ناویوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مبنی ہو، یعنی انا کا اسم اگر مبنی ہے تو پھر اس پر دوسرے اسم کا عطف کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مصنف نے ان کا رد کیا، فرمایا لا اثر لکونہ مبنیا، انا کا اسم مبنی ہونے کا یہاں عطف جائز ہونے کے لیے کوئی اثر نہیں ہوگا، برخلاف امام مبرد اور امام کسائی کے، ان کے نزدیک اگر انا کا اسم مبنی ہے تو پھر اس پر عطف جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے خبر کا اعتبار نہیں کیا، انہوں نے اسم کا اعتبار کیا۔ انہوں نے دیکھیں انکا وزید ذاہبانی،
تو یہاں انا کا اسم کا مبنی ہے، ضمیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں عطف جائز ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ كَذَٰلِكَ، اچھا جی، انا کے اسم کے حوالے سے بات کرنے کے بعد اس حکم میں لاکنہ کے اسم پر دوسرے اسم کے عطف کی مشابہت بیان کی بھی، جس طرح انا جو ہے یہ معنی کے اندر تبدیلی نہیں لاتا، اس میں تحقیق کو پیدا کرتا ہے، تو لاکنہ بھی اس معاملے میں انا کی طرح ہی ہے، اور جس طرح انا کے اسم پر دوسرے اسم کا عطف لفظاً یا حکماً جائز ہوتا ہے، اسی طرح لاکنہ کے اسم پر بھی لفظاً یا حکماً عطف جائز ہوگا، لیکن شرط وہی ہوگی کہ خبر لفظاً یا تقدیراً پہلے گزر چکی ہو۔ لذالک دخلت اللام مع المکسورۃ دونها علی الخبر او الاسم اذا فصل بینہ و بینہا او علی ما بینہما وفی لاکن ضعیف۔ ولذالک، اس سے اشارہ ما قبل انا مکسورہ کے معنی کی طرف ہے، اور اس بات کی طرف کہ انا جو ہے وہ جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے، یعنی کس وجہ سے کہ انا جو ہے یہ جملے کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ پختہ کرتا ہے، اور انا اسے مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے، کہ انا کے ساتھ لام کا داخل ہونا بھی جائز ہوتا ہے۔ یعنی جب انا ہو، انا کے ساتھ انا کی خبر پر لام کا داخل کرنا یا انا کے اسم پر لام کا داخل کرنا، جبکہ اسم اور انا کے درمیان، خبر اور انا کے درمیان فاصلہ ہو، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ یعنی انا کے اسم پر جب انا اور اسم کے درمیان فاصلہ ہو تو لام آ سکتا ہے، اسی طرح انا کی خبر پر بھی لام آ سکتا ہے، لیکن انا کے اسم یا انا کی خبر پر لام نہیں آئے گا۔ اچھا جی، خبر اور انا کے درمیان فاصلہ ہو تو لام آئے، جیسے انا زیدن لقائم۔ خبر اور اسم کے درمیان فاصلہ ہو تو اس کی مثال جیسے انا من شیعتہ لابراہیم۔ اب یہاں دیکھیں اسم پر لام آیا ہوا ہے کیونکہ انا اور اسم کے درمیان من شیعتہ خبر کا فاصلہ آ گیا۔ او علی ما بینہما، یا اسم اور خبر کے درمیان کوئی اور چیز آ رہی ہے تو اس پر بھی لام آ سکتا ہے، لیکن لاکنہ کے اندر یہ صورتحال ضعیف ہوتی ہے کہ اس کے اسم پر لام آئے یا خبر پر لام آئے، فاصلہ ہو تب بھی۔ اچھا جی، لام کے داخل ہونے کے حوالے سے بھی کچھ احکام بیان کر دیے، پہلے عطف کے احکام بیان کیے تھے، پھر لام کے کہ اسم اور خبر پر لام کب آئے گا۔ اس سے اگلی عبارت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ انا کے اندر کبھی تخفیف کر کے اس کو ان بھی پڑھا جاتا ہے، وَتُخَفَّفُ الْمَكْسُورَةُ فَيَلْزَمُهَا اللَّامُ وَيَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا۔ مکسورہ یعنی انا کے اندر تخفیف کر کے اس کو ان بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو پھر لام لازم ہوگا، اور ایسی صورت میں اس کے عمل کو لغو کرنا جائز ہوتا ہے، باطل کرنا، یعنی ان زید قائم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ دُخُولُ عَلَى فِعْلٍ مِّنْ أَفْعَالِ الْمُبْتَدَاءِ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ فِي التَّعْمِيمِ۔ جب انا کے اندر تخفیف کر لی جائے اور اس کو ان بنا دیا جائے تو پھر ان بننے کے بعد اس کا ان افعال پر داخل ہونا جائز ہوتا ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کانا وغیرہ ہے، علمت وغیرہ ہے، تو ان افعال پر یہ داخل ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس طرح کی مختلف مثالیں قرآن مجید میں ہیں، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔
تو یہاں یہ انا سے تخفیف کے بعد ہی ان ہوا ہے اور یہ کانا اور افعال قلوب پر داخل ہے۔ لیکن اس میں کوفیوں کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں مبتدا اور خبر پر داخل ہونے والے افعال کی ہی قید نہیں ہوگی، اس میں تعمیم ہے، یہ کسی فعل پر بھی آ سکتا ہے۔ جب انا تخفیف کے بعد ان ہو جائے تو کوفیوں کے نزدیک تعمیم ہوگی، کسی فعل پر بھی آ سکتا ہے۔ تو انا کی تخفیف اور تخفیف کے بعد اس میں کیا کیا عمل جاری ہو سکتا ہے اس کی تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد آگے انا کی تخفیف کا بیان کیا، فرمایا وَتُخَفَّفُ الْمَفْتُوحَةُ فَتَعْمَلُ فِي ضَمِيرٍ شَانٍ مُقَدَّرٍ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ مُطْلَقًا وَشَذَّ إِعْمَالُهَا فِي غَيْرِهِ۔ جب انا کے اندر تخفیف کی جائے اور اسے ان بنا دیا جائے تو وہ پھر ضمیر شان مقدر میں عمل کرے گا اور پھر یہ مطلقاً جملوں پر داخل ہوگا، یعنی جملے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یعنی مفرد والی نہیں لے کے آئے گا، اور اس کے علاوہ اس کا عمل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ شاذ ہوگا، یعنی ضمیر شان کے علاوہ اور جگہ اس کا عمل شاذ ہوگا، ضمیر شان مقدر میں ہی عمل کرے گا۔ وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ السِّينُ أَوْ سَوْفَ أَوْ قَدْ أَوْ حَرْفُ النَّفْيِ۔ اچھا، جب یہ ان جو ہے یہ فعل کے ساتھ آئے، ان فعل کے ساتھ آئے تو اس فعل پر سین کا آنا یا سوفا کا آنا یا قد کا آنا یا حرف نفی کا آنا لازم ہوگا، جس طرح قرآن مجید میں ہے عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ۔ تو یہ انا سے تخفیف کے بعد ان ہے اور ما بعد فعل پر سین داخل ہے۔ اچھا جی، یہاں تک تو انا اور انا کے حوالے سے تفصیل مکمل کی۔ اس کے بعد آگے ہے جی کأنا، اس کا بیان کیا، فرمایا کأنا للتشبیہ وتخفف فتلغى علی الافصاح۔ کأنا تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کأنا زیدن اسد، اور اس میں تخفیف بھی ہوتی ہے، کأنا کو کان بھی پڑھا جاتا ہے، جب کان پڑھا جائے تو فصیح لغت کے مطابق، فصیح استعمال کے مطابق یہ عمل نہیں کرتا، اس کا عمل ختم کر دیا جاتا ہے۔ وَلَكِنَّ لِلِاسْتِدْرَاكِ تَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِّرَيْنِ مَعْنًا وَتُخَفَّفُ فَتُلْغَى وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ۔ لکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ دو ایسے کلاموں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے جو مفہوم کے اعتبار سے متغایر ہوتے ہیں، معنی کے اعتبار سے متغایر ہوتے ہیں۔ جیسے جانی زید لکنہ امرا لم یجی، وتخفف، اس میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور جب اس میں تخفیف ہو تو پھر اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے لاکنہ سے، جب اس کو لاکن پڑھا جائے تو۔ وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ، اور اس کے ساتھ پھر واو جو ہے اس کا لانا بھی جائز ہوتا ہے۔ اچھا جی، اچھا اس میں واو کا تعلق جو ہے لکنہ لاکن دونوں کے ساتھ ہوگا، چاہے یہ مشدد ہو چاہے مخفف ہو۔ اس کے بعد آگے ہے جی لیتا، فرمایا ولیتا للتمنی واجاز الفراء لیتا زیدا قائما۔ لیتا جو ہے یہ تمنی کے لیے آتا ہے، جیسے لیتا زیدا قائما یا لیتا الشباب یعود۔ امام فراء نے خاص طور پر لیتا کے اندر دونوں اسموں کو منصوب پڑھنا بھی جائز قرار دیا ہے، یعنی لیتا زیدن قائمن کی بجائے لیتا زیدن قائمن پڑھنا بھی ان کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ تمنیتو یا تمنا کے معنی میں ہوگا اور یہ دونوں اسموں کو نصب دے گا۔ ولعل للترجی وشذ الجر بها، اور حروف مشبہ بالفعل میں سے آخری ہے لعل، یہ ترجی کے لیے آتا ہے، جیسے لعل زیدن عائد، اور بعض اوقات اس کے ساتھ جر بھی دیا جاتا ہے جو کہ شاذ ہوتا ہے، یعنی لعل کو جارہ بھی بنا لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ما بعد کلمے کو اسم کو جر بھی دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا
حروف مشبہ بالفعل کا بیان مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ حروف عطفہ کے بیان میں ہوگا۔ اللہ رب